ہر چیز کے نزول کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، قرآن پاک کے نزول کے مقاصد کیا ہیں؟ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمٰن نے اور دیگر علماء نے بیان کی ہیں، وہ 3 سے 4 بنیادی مقاصد بیان کی ہیں۔ پہلا مقصد ہے توحید سے آگاہ کرنا۔ توحید نام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کا، صحیح اور ذات جو ہے وہ صفات سے متصف ہوتی ہے۔ صحیح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قرآن پاک بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کی 2 طرح کی صفات بیان کی ہیں۔ ایک وہ صفات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن صفات کا حامل ہے، صحیح یعنی اللہ رب العزت کا رحیم ہونا، رحمان ہونا، رؤوف ہونا، صحیح قدیر ہونا، علیم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا وغیرہ ذالک صفات قرآن پاک نے بیان کی۔ صحیح کچھ ایسے اوصاف بیان کیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے فعل کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے سب چیزیں بنائی ہیں، وہ بدیع السماوات ہے، بے شک کائنات کا بنانے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ قرآن پاک اللہ کی صفات کو بھی بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال کو بھی بیان فرماتا ہے۔ کچھ صفات وہ ہیں جنہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، جس کو ہم اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، صحیح اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے کہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ جس چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ 3 خدا ہونے کے قائل تھے، صحیح یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک مانتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، بعض جو ہے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں ہیں بیٹا کہا کرتے تھے۔ مر کر مٹی میں جب ہم مل جائیں گے تو کون ہمیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے عجز کی نفی فرمائی، نقائص کی نفی فرمائی، عیوب کی نفی فرمائی۔ تو قرآن ہمیں اس اعتبار سے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف کون سی باتیں ہیں جو منسوب نہیں کرنی، واہ تو یہ صفات سلبیہ کہلاتی ہیں۔ تو توحید ایک جامع موضوع ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اب صرف اس ایک وصف کو لے کر جب ایک مسلمان سوچتا ہے کہ اگر وہ محتاجی میں ہے تو سمجھتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میرا رب تو قادر ہے۔ اگر وہ بے بسی میں ہے تو وہ سوچتا ہے میرا رب تو اس کو دور کرنے پر قادر ہے۔ اگر وہ مایوسی میں ہے تو راہ کھولنا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ بے شک اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ مر کر مٹی میں جب مل جائیں گے کون زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے تمہیں کس نے پہلے پیدا کیا، ایک وقت تھا تم نہیں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہی خدا تمہیں مرنے کے بعد بھی اٹھائے گا، تمہیں ایک حیات عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کے نظارے ہیں نا یہ۔ تو یوں ایک وصف کو لے کر جہاں میں چاروں طرف آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ملیں گے۔ تو مسلمان جب اللہ کی صفات میں غور کرتا ہے، اس کا یقین، اس کا اذعان، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو قدم ہیں اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا مقصد ہے نزول قرآن کا انبیاء علیہ السلام کی معرفت، چونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب ہم صفت رحم نبی اکرم علیہ السلام کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے رحیم ہے۔ فتح مکہ ہوتی ہے، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی اہل مکہ ہے جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ظلم کیے۔ یہی اہل مکہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام شریف میں نماز نہیں پڑھنے دی۔ لیکن آپ رحم دیکھیے، صفت رحم کا منظر دیکھیے۔ آج تک روایت یہ رہی تھی کہ جب دشمن کے علاقے پر فتح کرتے تھے، بے شک انہوں نے کچھ نہ کیا ہو، پھر بھی اپنا جلال دکھانے کے لیے، بادشاہ لوگ اپنا قہر دکھانے کے لیے، اپنی ہیبت دکھانے کے لیے تہس نہس کر دیا کرتے تھے۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ ذاتی تکالیف پہنچی ہیں، بے شک اس کے باوجود معاف فرما رہے ہیں۔ حضور کو، حضور کے صحابہ کو، صحابہ کو، اہل خانہ کو، ساتھیوں کو، پھر بھی معاف فرما رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے رحیم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ آپ جانوروں پر رحیم ہیں، بندوں پر رحیم ہیں، آپ مخلوق خدا پر رحیم ہیں۔ تو ہم نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کی صفات کو دیکھ کر بعض چیزوں کا ادراک کیا ہے، اور ان اوصاف کی وجہ سے ہم ان
औसाफ का माना कुछ समझे हैं, वरना हकीकत तो ये है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी कमा हक़्क़ु समझना हमारी अक्लें तो इस काबिल नहीं है। तो अम्बिया की मारिफत कुरान हमें सिखाता है। बारगाह नबूवत में हाज़िरी के आदाब कुरान बयान कर रहा है, पुकारने के आदाब कुरान बयान कर रहा है, हुजूर के आगे ना चलो कुरान बयान कर रहा है। तो कुरान मकाम नबूवत सिखाता है, आदाब नबवी सिखाता है। कुरान पाक ने जो शान नबूवत है वो हमें सिखाई है, और ख़ास कर मकाम मुहम्मदी क्या है कुरान ने जगह जगह बयान किया है। जो तीसरा हिस्सा है वो तीसरा हिस्सा है उम्मत मुस्लिमा की हिदायत। हदैनाहुन नजदैन, कुरान कहता है कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता है गुमराही का, एक रास्ता है सिरात मुस्तकीम। कुरान के नुज़ूल का मकसद है हिदायत जी। और हिदायत बंदे को मिलती है तो वो अल्लाह की इबादत करता है, उसके अहकाम बजा लाता है, इताअत बजा लाता है। किस तरह बजा लानी है कुरान ये चीज़ें हमें बयान कर रहा है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए नियत ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने के लिए तकबीर तहरीमा ज़रूरी है, पाक कपड़े ज़रूरी हैं, इस्तकबाल क़िबला ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने में रुकू होता है, सुजूद होता है, क़याम होता है। कुरान ये सारी बातें हमें सिखा रहा है। रोज़ा कब रखना है, रोज़ा कब बंद करना है, कुरान हमें बता रहा है। वज़ू कैसे होगा, कुरान हमें बता रहा है। एक हिस्सा है इबादत, दूसरा हिस्सा है मामलात, लेन देन। सबसे बड़ी आयत आयत मुदायना है। कुरान पाक ने जो है वो लेन देन के जो भी तरीके थे उनको बयान किया, विरासत को तफसील के साथ बयान किया। अब अगला जो मौजू है वो है जज़ा और सज़ा। सही। दुनिया के अंदर जो इंसाफ है अगर वो रहेगा तो हुकूक मुअत्तल नहीं होंगे। बिल्कुल। माशरे के लिए इंसाफ जहाँ होता है वहाँ लोग अपने हुकूक अदा करते हैं, किसी के साथ जुल्म नहीं करते, हक तलफी नहीं करते। तो कुरान पाक ने निज़ाम जज़ा और सज़ा बयान किया। बिल्कुल। कि अगर कोई ज़िना करे तो उसकी क्या सज़ा है, चोरी करे तो उसकी क्या सज़ा है, दिगर मौके पर किसकी क्या सज़ा है, दहशत गर्दी की क्या सज़ा है, कुरान ने बयान की है। इबादत होगी, मामलात हो गए, जज़ा और सज़ा हो गई। उसके बाद एक हिस्सा है कि गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात। गैर मुस्लिमों के साथ, जी हाँ, मतलब एक रियासत जब कायम होती है तो ये रियासत दिगर लोगों के साथ किस तरह ताल्लुकात रखेगी। कई सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुदूद व क़ुयूद बयान की है कि दिगर अक़वाम के साथ मुसलमानों के क्या हुदूद व क़ुयूद होने चाहिए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा में मुख्तलिफ़ मुआहदे फरमाए। मुआहदे की जब खिलाफ वर्जी हुई तो उसके खिलाफ एक्शन भी फरमाया। तो कुरान इस माशरत को तफसील के साथ बयान करता है, हुकूक का दर्स देता है। तो नुज़ूल कुरान के बुनियादी तौर पर ये तीन मकासद हैं, तौहीद से आगाही, नबूवत से आगाही और माशरत में जो हिदायत है मकसूद माशरे के लिए, उस हिदायत की तलकीन, उसके पैगाम को देना, उसके आदाब को बयान करना, उसकी हुदूद व क़ुयूद को बयान करना।